اور بس ایک جملہ کہوں گا، کچھ نہیں، میں تو مصائب کی تفصیل کہاں پڑھ پاتا ہوں، بس ایک جملہ عرض کروں گا۔ یہ دو سفر جب میں تصور کرتا ہوں، دو سفر قیامت کی تاریخ یوں ہے، پہلی سفر کو قافلہ شام میں داخل ہوا اور پوری تاریخ، پورا دن، پوری رات بازار شام میں گزر۔ دو سفر کی تاریخ وہ ہے جب زینب کو یزید کے سامنے پیش کیا۔ وہ دو سفر کی تاریخ تھی جب سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار طوق اور اوپر سے علیحدہ سے مزید لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ ہاں، یہ بیویوں کے لیے تو میری نظر سے نہیں گزرا ہے، سنیے گا جملہ، آپ بہت تڑپیں گے۔ بیویوں کے لیے میری نظر سے یہ جملہ نہیں گزرا، مگر سید سجاد کے لیے یہ جملہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پس گردن سے باندھے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس شکل و صورت سے نبی زادہ علی ابن الحسین دربار میں داخل ہوا ہے، اور فرماتے ہیں اس کے بعد بیویاں داخل ہوئیں جس میں ایک رسن میں 12 گلے تھے۔ اور بس ایک جملہ عرض کروں، یہ سب وہ بغیر کسی سخن آرائی کے، دیکھیے دل پہ کیسا نیزہ لگتا ہے، دیکھیے دل کیسا پاش پاش ہوتا ہے۔ جب زینب داخل ہوئی ہیں، جب سید سجاد داخل ہوئے ہیں تو عجب منظر تھا، یزید کے تخت کے سامنے تشت طلا میں سر حسین رکھ۔ اب میں کیسے عرض کروں کیا منظر دیکھا گیا ہے؟ دربار میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دربار میں روم کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری حکومتوں مملکتوں کے سفیر ہیں، اور گویا اشراف قوم، بزرگان قوم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دربار سجایا گیا ہے، خاص طور سے بلایا گیا ہے لوگوں کو۔ کس لیے بلایا گیا ہے؟ تاکہ یہ بتائے یزید کہ میں فاتح ہوں، اور حسین نعوذ باللہ شکست کھا چکے ہیں، اور ان کا سر قلم کر کے لایا گیا ہے، اور ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، اور وہ آقا حسین کی توہین کے لیے اپنی چھڑی سے سر مبارک حسین کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ دندان مبارک پر چھڑی سے گستاخی ہو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ارے ایک صحابی رسول سے رہا نہیں گیا، اور وہ اٹھا، اس نے کہا او یزید، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لب و دندان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ سب سانحے دو سفر کو گزرے ہیں، دو سفر کو یہ سانحے گزرے۔ اسی ضمن میں وہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ سفیر روم نے بھی احتجاج کیا، یزید ارے میں ایک نبی کی پشت میں ہوں، ایک نبی کی نسل سے ہوں، اور میری پوری قوم میرا بہت احترام کرتی ہے، حالانکہ بہت شجرہ طولانی ہے، لیکن یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے نبی کا نواسہ اور اس کے ساتھ یہ سلوک۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ وہ جب بیویاں آئی ہیں تو سب کے قد برابر تو نہیں تھے،
ایک رسن اور 12 گلے. آقا حسین کی ایک بچی تھی جو سن میں بہت کم سن. کہتے ہیں یزید کی نظر پڑی کہ ایک پاؤں رکھتی ہے زمین پر، ایک اٹھا لیتی ہے، پھر دوسرا پاؤں رکھتی ہے زمین پر، پہلا پاؤں اٹھا لیتی ہے. اس نے پوچھا یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کہا تو دیکھتا نہیں ہے ایک رسی ہے 12 گلے ہیں. کیا کیا ستم گزرے، کیا کیا واقعات گزرے ہیں. بس فتح حسین کی یہ ہے، فتح حسین کی یہ، فتح جناب زینب کی یہ ہے کہ ابھی تک شام میں کسی کو معلوم نہیں تھا پورا واقعہ کہ کس پر ظلم ہوا ہے، کس پر ستم ہوا ہے. جب بی بی جناب زینب نے اپنے بھائی کا سر تشت طلع میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ یزید چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے، تو جناب زینب نے ایک فریاد کی، اور بی بی زینب کی فریاد یزید کے گھر تک جب پہنچی تو کہتے ہیں کہ یزید کی زوجہ بھی دربار میں آ گئی، اور آتے ہی اس نے کہا میں کیا دیکھ رہی ہوں یزید، یہ کس کا سر رکھا ہے، یہ کس کا گھرانہ اسیر ہو کے آیا ہے. کہتے ہیں کہ یزید کی بیوی جب آئی ہے دربار میں تو اس طرح گھبراہٹ کے عالم میں آئی تھی کہ اس کے سر پہ ردا نہیں تھی. یزید نے کہا کہ یہ تم کس طرح آ گئی ہو دربار میں؟ یزید کو اپنی بیوی کے ردا کی فکر ہے اور رسول کی بیٹیاں بے ردا سامنے کھڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ہماری اس ناچیز سی عبادت اعضا کو قبول فرما. معبود ہمارے معاشرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پابند معاشرہ بنا دے. پروردگار ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلیقہ عطا فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں. پروردگار ہمارے سروں پر مرجعیات رشیدہ کا سایہ رہے. علماء اعلام، مراجع کرام، فقہائے اعظام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی حفاظت فرما. پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مسلم معاشرے ہیں ان سے اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار عالم بشریت کو امن اور عافیت کا تحفہ دے دے. اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.